الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک دے اندر عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، لیکن گزشتہ جمعۃ المبارک کیونکہ بڑی 11ویں شریف سی، حضور غوث پاک رحمہ اللہ تعالی دا عرس پاک سی، تو پچھلا جمعہ حضور غوث پاک 11ویں والے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی دی پاک ارواح خراج عقیدت پیش کیتا سی، لیکن اج دے مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ دے نیک بندے، اللہ دے ولی یا کوئی بھی نیک متقی پرہیزگار مومن مسلمان اللہ تعالیٰ انہوں مقام کس طرح دیندا ہے کہ ولایت دے درجے تک پہنچ جاندہ، یا غوث دے مرتبے تک انسان کیویں پہنچدا ہے، اللہ دا ولی کس طرح بن جاندہ، انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر یہی چیز بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دی پاک برگاہ دے اندر دعا گوں کریم رب مینوں تہانوں اساں سارے نوں سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، جنہیں جو بھی رتبہ پایا اللہ تعالیٰ نے انہوں عطا کیتا، رے آؤ اسلام دے احاطے دے اندر، اسلام دی چار دیواری دے اندر رہ کے اس بندے نے اللہ نو بھی راضی کر لیا، اللہ دے رسول نو بھی راضی کر لیا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اسلام دے احاطے دے اندر یا چار دیواری تو باہر نکل کے بھی اسی رب نو بھی راضی کر لواں گے تے رب دے رسول نو بھی راضی کر لیں گے، تو اے اس بندے دا غلط خیال ہے کہ اس طرح میں اللہ نو راضی کر لاں گا۔ نہیں یار، رب جدن بھی تواڈے تو راضی ہوئے گا، یا محمد مصطفیٰ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی امتیاں تے راضی ہون گے تے اسلام دے احاطے دے اندر رہ کے، اسلام دی چار دیواری دے اندر لے کے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں نماز تے پڑھاں گا لیکن قرآن نو نہیں مندا، چل قرآن تے پڑھاں گا، نماز نو چل نماز بھی پڑھاں گا، قرآن بھی پڑھاں گا، زکوٰۃ دا منکر ہو جاوے گا، پھر بھی او پکا مومن ہے نہیں۔ اگر اسلام دی کسی چیز دا انکار کرے گا، کسی چیز دا بھی جو اسلام دے اندر، قرآن دے اندر، نبی دے فرمان دے اندر ساڈے ہاں اللہ اور دے رسول دے ذریعے پہنچی ہے، تو یقیناً او بندہ کسی گل تے نہیں آئے گا کہ میں اللہ نو بھی راضی کر سکاں گا، اللہ دے رسول جدوں بھی اسلام دے ہاتھے دے اندر رہ کے، چار دیواری دے اندر رہ کے اللہ اور دے رسول نو منائے گا، پھر انشاءاللہ اللہ بھی مان جائے گا، او دا محبوب بھی مان جائے گا۔ صدقہ خیرات کرے گا، نماز پڑھے گا۔ اے اللہ دے ولی جڑے گزرے، کوئی بھی کسی بھی ولی دی سیرت اٹھا کے ویکھ لو، داتا علی حجویری نو پڑھ کے ویکھ لو، حضور غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ دی سیرت اٹھا کے ویکھ لو، اسی طرح سخی سلطان بہو، بابا فرید گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یا بڑے بڑے جڑے پیر گزرے، پیر کرم شاہ صاحب نو ویکھ لو، پیر مہر علی شاہ صاحب نو ویکھ لو، پیر نصیر الدین شاہ صاحب نو ویکھ لو، جتنے بھی علماء گزرے، بزرگ گزرے جنہاں دے آج چرچے نے، آج بچے بچے بزرگ دی زبان دے اتے انہاں ولیاں دا، انہاں عالم دین لوگاں دا ذکر ہے، وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ ایک ہی وجہ تو انہوں نظر آئے گی، کوئی اللہ دا ولی ہے، یا کوئی چنگا پائے دا عالم دین ہے، یا کوئی چنگا پیر گزر گیا، پس منظر تو آدمی زندگی دا اس دا یہی ملے گا، اس بندے نے اللہ اور دے رسول دے مطابق زندگی گزاری ہے، انہیں دین مصطفیٰ پڑھے آئے، فرمان خدا پڑھے آئے، بس انہیں اللہ دے قرآن تے بھی عمل کیتا اور محمد مصطفیٰ تے بھی قول و فعل دوتے عمل کے۔ ویکھو نا، بچہ قرآن پڑھے، کوئی بچہ قرآن پڑھ لے، انہوں اسی کہنا یار انہیں بچے نے قرآن ناظرہ پڑھے ہویا، جے کوئی حفظ کر لے اسی کہنے ہیں انہیں حفظ بولو نا کر لیا، اے حافظ ہے، اے کون ہے جی؟ حافظ ہے، بچے نے حفظ کر لیا۔ اگر وہ بچہ مدرسے چلا جائے، 8 سال دا 10 سال دا کورس کر لے، تو اسی انہوں کی کہاں گے کہ یار اے عالم دین ہے، وہ کی ہے کہ یار اے قرآن نو بھی سمجھ دائے اور محمد مصطفیٰ نو بھی سمجھ دائے۔ فرق تے ہے نا، ایک بچے نے ناظرہ قرآن پڑھیا، ایک بچے نے حفظ کیتا۔ وہ پنجابی ساڑھے مثال بھی ہے، تو یار وہ حافظہ وہ رٹے مارا ہویا، حافظ قرآن چنگا پڑھے گا، پکا قرآن ہوتا، الف لام دی چوٹی تو لے کے والناس دے سین دے گہرے تک سنا دے گا، لیکن انہوں کہو نا یار اے آیت سمجھا، وہ قاصر ہوئے گا، کہے گا نہیں یار میں سمجھا نہیں سکتا، سنا سکتا ماں۔ اگر وہی عالم دین کو چلا جائے، انہوں سمجھاوے گا بھی، ادھا شان نزول، ادھا پس منظر سارا کچھ بیان کرے گا، کیوں؟ وہ عالم بن گیا۔ اگر تھوڑا جا اور اس قرآن دوتے عمل کر لے، سمجھ جائے، اور پھر قرآن دی تفسیر یا ترجمہ کر دیندہ، اگر تھوڑا اور ہوتے چلے جائے تفسیر لکھ دے گا، تھوڑا جا اگر اور ہوتے چلا جائے، اور ہوتے چلا جائے، پھر وہ کون بن جاندہ؟ اللہ دا ولی بن جاندہ۔ قرآن سمجھے، قرآن بشرط کی ہے قرآن نو سمجھے، ہاں قرآن پڑھن والا ناظرہ خان بن جاندہ، قرآن نو رٹا مارن والا حافظ بن جاندہ، قرآن نو سمجھن والا کون بن جاندہ؟ عالم دین بن جاندہ، اور قرآن نو سمجھ آئے پھر اس تے عمل کرے، حلال نو حلال جانے، حرام نو حرام جانے، پھر وہ کی بن جاندہ جی بولو؟ اللہ دا ولی بن جاندہ۔ تو جتنے بھی بزرگ گزرے انہاں قرآن و حدیث دے تے عمل کیتا۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو صرف جو لکھیا قرآن ہے وہی آپ ہی من جاواں گا تے آپ ہی سمجھ جاواں گا، نہ بھائی نہ، آپ نہ تو سمجھ سکدا تے نہ تو پڑھ سکدا، کسی استاد دی ضرورت پوے گی، پھر وہ چاہے استاد غوث پاک دی صورت چوے، یا داتا علی حجویری دی صورت چوے، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ دی صورت کے میں، کوئی استاد ہونا ضروری ہے۔ جدن استاد ہوئے گا، تربیت کرے گا، سمجھاوے گا، پھر انشاءاللہ العزیز ایک وقت آوے گا، پھر اللہ بھی اس بندے تے راضی ہو جائے گا، رب دا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں اللہ اور دا رسول کیویں راضی ہوندہ؟ بھائی دین اسلام دے چار دیواری دے اندر رہ کے رب بھی راضی ہو سکتا ہے، رب دا
رسول بھی راضی ہو سکتا ہے۔ میں قرآن پاک دی بڑی مشہور آیات بینات تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ فرما رہا کہ نماز جو ہے قائم کرو، میرا ذکر کرو، میرا ذکر بھی کرو اور نماز بھی قائم کرو۔ اچھا، اسلام دی بنیاد کتنی چیزاں پتہ؟ 5 چیزاں۔ سارے بولو کتنی چیزاں؟ 5 چیزاں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 پہلی گل کیڑی؟ اللہ اور او دے رسول نو دل و جان دے نال اللہ نو ایک مننا اور محمد مصطفیٰ نو اللہ دا بندہ اور رسول سمجھ لینا۔ یہ کیڑی گل ہے جی؟ دوسری کیڑی؟ پہلی، کہو سبحان اللہ۔ ہاں میں دسی بھی ہے پہلی گل کیڑی؟ اللہ نو ایک جاننا اور کملی والے محبوب مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دا بندہ اور رسول سمجھنا۔ ایک کیڑی گل ہے جی؟ پہلی گل ہے۔ دوسری گل نماز قائم کرنا۔ اے نماز جڑی صبح شام اسی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہوں توفیق دیتی ہے، جڑے نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ انہوں نے توفیق دے، کہو آمین۔ نماز قائم کرنا، یہ جڑی نماز ہے نا، رکن نماز، یہ بڑی فضیلت والا ہے۔ یقین کرو جن نے جو بھی پایا اس نماز دے صدقے پایا جائے۔ اس نماز دے صدقے لوگ اللہ دے ولی بن گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یتقرب بالنوافل، فرمایا کہ نفلی نماز، فرضی تو الگ بات ہے نا، فرض مقام ہی بڑا نماز تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ نفلی نماز پڑھدا، نوافل پڑھدا، فرمایا کثرت نال پڑھدا، کثرت نال، فرمایا انہوں اللہ دا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ سرکار تسی اور میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ دے، کئی تہجد نماز پڑھ دے، سانو قرب نصیب نہیں ہوتا۔ اے جڑا قرب نہیں نصیب ہوتا، اج انشاءاللہ اس سے موضوع تے گل کرنی ہے کہ سانو نصیب کیوں نہیں ہوتا اللہ دا قرب۔ او لوگ نماز پڑھ دے سن، اللہ دا قرب نصیب ہوتا سی۔ اسی لوگ نماز پڑھ دے ہیں، صبح شام مسجد آنے ہیں، تسبیحاں بھی پھیرتے ہیں، پھر بھی قرب نصیب نہیں ہوتا۔ پھر بھی اسی باہر جا کے دکاندار تے ڈنڈی ماراں گے، کوئی افیسر تے رشوت لینا شروع، نماز ہون پڑھ کے گیا مسجد چو، پھر بھی بے حیائی عام کری جا رہے ہیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نہیں روک دے سرکار۔ نماز پڑھ رہے ہیں، صبح شام اذانہ بھی دیتی جا رہے ہیں، تکبیرہ بھی پڑھی جا رہے ہیں، پھر بھی نماز سانو نہیں روک رہی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دا نوجوان سی نا، 40 دن، صرف 40 دن، بلکہ ایک روایت میں پڑھا 40 نمازاں، صرف 40 نمازاں اے عورت نو ویکھدا سی ہر روز۔ اے نوجوان حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ہے، راستے تے کھڑا ہو جانا، جدوں خاتون آنی انہوں ویکھنا، انہوں بلانا کہ میں تیرا عاشق ہاں، میں تیرا محبوب ہاں، تو اس طرح کر، آ جا۔ انہیں کہا میں آ جاواں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ نیک عورت سی، نیک سیرت عورت سی، انہیں کہا شرط ہے میری، میں تیری ہو جاواں گی، لیکن میری ایک شرط۔ انہیں کہا شرط دس، میں قبول ہے مینوں شرط تیری دس۔ انہیں کہا 40 نمازاں صرف حضرت عمر فاروق دے پیچھے پڑھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں، سرکار آج تک شرطیں عجیب، تارے توڑ کے لے آواں گا، چند توڑ کے لے آواں گا، بہ جا وڈا تو چند توڑن والا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ صرف 40 نمازیں یا 40 دن حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ 40ویں دن ہوئے گا نا، میں تیری تو میرا، بس 40 دن دا یہ جڑا وقفہ ہے نا بھی تیرے اور میرے درمیان خلا ہے، یہ 40 دنوں کے اندر پورا کر۔ انہیں کہا کوئی گل ہی نہیں، ایک نماز پڑھ لی، 2 پڑھ لیاں، 3 دن، جدوں 40 نمازاں یہ 40 دن پورے ہو گئے نا، وہ عورت اس سے راستے تے وعدہ وفا واسطے، اس سے راستے تے، اس سے چوک ہوتے، اس سے نکر ہوتے کھڑی ہے۔ یہ نوجوان نماز پڑھ کے آ رہا،
ہن عالم کی ہویا سرکار خاتون بلا رہی ہے کہ نوجوان آ جا، تو نے شرط جو ہے وہ کیا نام ہے قبول کی تھی، تو نے تکمیل بھی کیا شرط کی، نمازیں پڑھ لی، لہذا آ جا، میں تیری تو میرا۔ اب وہ نوجوان جو ہے نا وہ آنکھ اٹھا کے اس خاتون کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ سرکار عورت دعوت دے رہی آ جا، لیکن نوجوان ہن ویکھتا بھی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ انہیں 40 دن نمازاں عمر فاروق دے پیچھے پڑھ لیا نا، ہاں جی نمازاں پڑھ لیا۔ شیطان دی کی جرأت سرکار تہاڈوں اور مینوں نماز پڑھنی پی جائے، سارے دن تے بھلے کام نماز یاد آن گے۔ وہ ایک بندہ نا روئی جاوے اثر دی نماز رہ گئی ہوتی، روئی جاوے کسی نے پوچھا بابا روندا کیوں ہے؟ نماز دا وقت ہے، ٹائم ہے، جا مسجد ہی نماز پڑھ لے۔ اتنا روندا انہیں کیا قاری صاحب گل اے نہیں ہے، نماز تے میں جاواں گا پڑھ لواں گا، پھر روندا کیوں ہے؟ گل اے وے کہ پچھے امام دے جدوں کھلوندا سا نا تے الحمدللہ بھی کوئی نہیں پڑھنی ہوندی سی تے کل واللہ حد بھی کوئی نہیں سی پڑھنی، تو سارے دن دا حساب و کتاب میں امام دے پچھے کھلو کے کر لیندا سا، تے اج کلیاں پڑھنی تو ہن الحمد بھی پڑھنی پوسی تے کل واللہ حد بھی، ہاں تے اج حساب نہیں ہونا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ امام اعظم، آپ دے دور دے اندر ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا حضور بڑی قیمتی چیز میں رکھ کے بھول گیا، بڑی قیمتی ہے، سونا لگا لو، میں کسی جگہ تے رکھی میں بھول گیا، مینوں اج ضرورت ہے اس ویلے لیکن ملدی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا نا 100 رکعت نماز نفل دی نیت کر لے۔ کتنی رکعت؟ 100 رکعت نماز نفل دی نیت کر، چیز تینوں مل جائے گی۔ اے گیا انہیں وضو سوزو کیتا، مصلی بچھا لیا، جو نیت کرن لگا نا تے چیز یاد آ گئی، انہوں وہ چیز یاد آئی کہ فلاں الماری دے اندر فلاں جگہ تے میں رکھی، اے اتھو ہی مصلی تو پچھا ویکھی چکی، بڑا خوش۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پہنچ گیا، مسکراندہ ہویا۔ امام صاحب نے پوچھا بیلیا خیر ہوئے؟ حضور میں نو مل گئی چیز۔ آپ بھی پھر اللہ دے ولی سن، امام اعظم ابو حنیفہ فرمان لگے میں نو پتہ سی، اور شیطان مردود نے کدوں تینوں 100 رکعت نماز نفل پڑھن دینی سی، انہیں تینوں اتھے یاد کرائی، انہیں کیا نیت بعد کرے، چیز اتھے رکھی ہے چک کے لے جا۔ شیطان بڑا دشمن ہے، نماز تو روکتا ہے، جنہیں جو بھی پایا نماز دے صدقے پایا۔ امام زین العابدین جدن آپ نماز دی نیت کر دے سن آپ دا رنگ زرد پہ جاندہ سی، اور آنسو اس طرح آپ دی اکھاں وچوں نکل دے سن جے میں برسات شروع ہو گئی ہے، دل اندروں کھولدا سی جے میں ہانڈیاں کھول دی ہے۔ سلام پھیریا، کسی نے محبت والے نے پوچھ لیا کہ امام زین العابدین اے اتنی رکت، اتنا درد، ایک کفیت کتھوں لے کے آؤ سرکار، اسی بھی نمازہ پڑھ دیاں، تہاڈی نماز دی کیا بات ہے؟ آپ ایک ہی جملہ کہنے سن، اور تہانوں نہیں جی پتا، سوچو تصور کرو کہ کتنے بڑے بادشاہ کی پاک بارگاہ کے اندر تم بندہ مومن کھڑا ہونے لگا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اے بندہ مومن یہ نیت کیا کر کہ جب بھی نماز پڑھنے لگے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تیری یہ کفیت ہونی چاہیے کہ رب نو اسی ویکھ رہے ہیں۔ جے اے کفیت تینوں حاصل نہیں تو پھر کم از کم اتنا تے سوچ لیا کر، چلو اسی رب نو نہیں ویکھ رہا لیکن رب تے مینوں ویکھ رہا نا۔ نماز اسلام دا رکن ہے دوسرا، نماز بولو کتنا رکن ہے؟ دوسرا رکن ہے، جنہیں جو بھی پایا نماز دے۔ غوث پاک 11ویں والے پیر جنہ دی 11ویں کہنے پچھلا جمعہ بھی غوث پاک دی سیرت پڑھایا گیا۔ آپ کی فرماندے؟ آپ فرماندے ایک دن میں جنگل وچ میں وضو کیتا، میں نماز دی نیت کی تھی، فرماندے نے کس طرح ایک نہ خوبصورت حسین و جمیل
بزرگ چٹے کپڑے چٹی داڑھی خوشبواں دے ہلے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں بھی نال چلن بڑا خوبصورت ایک نا موقع بن گیا بڑا خوبصورت سہانا منظر ہو گیا تو میں مصلے تے کھڑا 11ویں والے پیر فرما رہے ہیں میں مصلے تے کھڑا ہوں لگا نماز پڑھا لگا تو میں نے ہاتف غیبی چو آواز آئی ہے کہ اے عبد القادر اور تو اتنی عبادت کیتی ہے عبادت دا حق ادا کر دیتا ہے اے عبد القادر آج تو بعد تینوں نماز معاف ہو گئی تو نماز نہیں پڑھنی آج تو بعد ہوں غوث پاک 11ویں والے پیر نو خیال ہے مہار ہوئے ایڈا میں عبادت گزار ایڈا رب نو راضی کر لیا کہ آج تو بعد نماز معاف ہو گئی نماز نہیں پڑھنی فوراً خیال آیا کہ یار کربلا دی سرزمین تے اور مولا حسین پاک نے سارا تن قربان کر دیتا رب نے ادو نہیں کیا کہ حسین تو حق ادا کر دیتا آج تو بعد نماز معاف ہے جے حسین نو نماز معاف نہیں ہوئی تے مینوں کتھے معاف ہونی ہے یار جو معاف ہوندی تو مولا حسین نو عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی کتاب کے اندر یہ الفاظ نہ ذمہ دار ہو بیان ہوئی آپ نے کہا کہ میں اسی وقت سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مولا حسین پاک کے اوپر معاف نہیں ہوئی میرے پہ معاف ہو گئی کہ میں حسین سے بڑھ گیا ہوں اسی وقت آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ او جڑا بابا سی نا خوبصورت حسین و جمیل آپ فرماتے ہیں وہ گندگی کا کیڑا بن گیا کیڑا وہ جو خوشبو آ رہی تھی فرماتے ہیں وہ بدبو میں تبدیل ہو گئی وہ جو روشنی تھی وہ اندھیرا بن گیا تو جب پڑھا لا حول ولا قوت وہ شیطان لعین تھا شیطان کہنے لگا عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے آج تیرے بولو نا تیرے علم نے تجھے میں نے 40 ولیوں کو اس مقام پہ لا کر کھڑا کیا اور ان کو ایسا ایسا ورگلایا کہ وہ ولایت سے نیچے گر گئے لیکن عبد القادر تو اگر بچہ ہے تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا سنیں عبد القادر جیلانی کا جملہ عاجزی اور انکساری دیکھیں آپ فرمانے لگے تو لعنتی ہے تو شیطان ہے لعین ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت تیرے اوپر تو کہتا ہے میرے علم نے مجھے بچایا میرے علم نے نہیں بچایا مجھے تو رب کے فضل نے بچایا علم پہ مان نہیں ہے سرکار کس نے بچایا اللہ کے فضل نے بچایا تو جس نے جو پایا نماز سے پایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ٹکرا مار کے چلا جائے اس طرح ٹکرا ہو گیا جی 2 رکعت نماز اس طرح جلدی جائے اس طرح نہ رکوع صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو نماز میں چوری کرے نماز میں چوری یا رسول اللہ نماز میں کون چوری کرتا ہے فرمایا ہاں بڑے بڑے چور دیکھیں گے آپ ہیں نماز میں جو چوری کرتا ہے وہ بدترین انسان ہے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے وہ فرمایا جو رکوع صحیح نہ کرتا ہو جو سجود صحیح نہ کرتا ہو جو قیام صحیح نہ کرتا ہو وہ بدترین چور ہے اس نے نماز کی چوری کی جو حق تھا رکوع کا اس نے دیا نہیں جو سجود کا حق تھا اس نے دیا نہیں تو اس نے کیا کی پھر کسی کا حق بنتا تھا 10 روپے اگر آپ نے 2 روپے دیے تو چوری کی ہے کہ نہیں کی بولو نا ہر چیز کا حق ہوتا ہے حضور نے فرمایا اس نے نماز کا حق ادا نہ کیا تو گویا اس نے کیا کی چوری کی اور فرمایا جب کوئی بندہ ایسی نماز پڑھتا ہے جو رکوع نہیں صحیح کرتا سجود نہیں کرتا صحیح ٹکرے مار کے وہ گیا فرمایا جیسے وہ سلام پھیرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس نماز وہ جو نماز اس کے اندر سے نکلتی ہے
کالی کلٹوٹی بن کے سرکار کالی سیاہ ہو کے، اور فرمایا گیا کہ وہ کالے کپڑے کے اوپر لپیٹ کرنا پھر اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے، اور نماز کہتی ہے اور جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کر دے، جس نے تو نے مجھے ضائع کیا نا اللہ تجھے ایسے ضائع کر دے، تو نے میری قدر نہ کی۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی مسونی شریف کے اندر ایک نا حکایت نقل کر دے۔ مولانا روم آپ فرماندے نے ایک نا بہرا بندہ سی، تھوڑا اچا سندا سی، تھوڑا نہیں واہ واہ اچا سندا سی۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے ادا ایک ہمسایا سی اس بہرے دا، وہ کافی شدید بیمار سی، تے اس بندے نے ظاہری گل ہے ہمسایا سی پوچھن جانا سی، تیمارداری کرنی سی، ہن دل وچ سوچی پیا کہ یار میں اواں تے بہرا تے میں انہوں جا کے تیمارداری کراں گا، حال چال پوچھاں گا، یقیناً بیماری دی وجہ نال کمزوری دے نال مینوں جواب تھوڑی دھیمی آواز وچ دے گا تے مینوں سمجھ نہیں آنی، تے میں انہوں کی جواب دیواں گا۔ مسونی شریف مولانا روم آپ فرماندے نے کہ او بہرا جڑا سی نا بہرا، او اپنے دل وچ انہیں سوال بنائے اپنے ذہن وچ، اور سوال کر رہا کہ چلو میں جدوں انہوں پہلے پوچھاں گا کہ ہاں جی کی حال ہے تو یقیناً یہی کہے گا نا کہ میں ٹھیک ہاں، تو میں کہاں گا شکر الحمدللہ کہ تم ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال انہیں کہا کہ میں انہوں پوچھاں گا کہ سناؤ کس طبیب کو علاج کرا رہے ہو، تو کسی طبیب دا ڈاکٹر دا نام لوے گا، تو میں انہوں کہاں گا بہت اچھا طبیب ہے، انہوں چھڑنا بولو نا نہیں، بڑا چنگا ڈاکٹر ہی، انہوں چھڑنا نہیں۔ تو پھر میں انہوں پوچھاں گا دوائی کی خوراک کی آج کل کھا رہے ہو، تو یقیناً کہے گا کوئی ڈبا روٹی ثابودانہ نرم غذا، تو میں کہاں گا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جتنے دن بیماری ہے نرم غذا کھانی ہے۔ ہن اس بہرے بندے نے اپنے ذہن نے سوال بنا لے، انہوں نے جواب بھی بنا لے، انہیں جا کے دروازے تے دستک دیتی، گل کولو نہیں کر رہے۔ مولانا روم مسونی شریف آپ فرماندے نے دروازے تے دستک، کوئی کسی گھر والے نے دروازہ کھولیا، یہ بہرا اس بیمار بندے دی چرپائی دے نال بیٹھیا، اور بیمار سی، کوئی بیماری دی شدت سی یا درد سی، انہیں جا کے پوچھا ہاں بھی سناؤ کی حال ہے، انہیں کہا میں تے مر رہا، انہیں کہا الحمدللہ، بیمار سی نا شدت کوئی بیماری چونی، بڑی پیاری تھلے جڑا ٹچ دے نا مولانا روم نماز دے والے نا کمال کر دیتا۔ لیکن گل پہلے سمجھو، جب انہوں نے پوچھا کی حال ہے جی، انہیں دھیمی آواز کیا ہونا جی میں مر رہا، بڑی تکلیف چاں، اے بہرا سی سن سکتا نہیں سی، انہیں کہا جی الحمدللہ، انہوں چڑھ گیا غصہ، انہیں کہا میرا دشمن آ گیا، میں نے کیا مر رہا، کہنا الحمدللہ اللہ دا شکر کر رہا۔ انہیں کہا جی اچھا دسو پھر طبیب صاحب کہڑے کتھوں علاج کرا رہے ہو، انہیں کہا جی طبیب میرا اسرائیل ہے، ہن وہی علاج کرے گا، آخری سانس چل دے پہ، انہیں کہا واہ 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 بڑا چنگا ڈاکٹر ہی، انہوں چھڑنا نہیں، انہوں اور جلال آ گیا سرکار۔ مولانا روم فرماندے نے پھر انہیں آخر تو سوال کیتا ہاں بھائی خوراک کی کھا رہے ہو، کوئی نرم غذا، اے بولا سی سن تو سکنا ہی سی اگلے بندے دی، اپنا ہی دھوس پایا انہیں، سوال تے سوال، انہیں کہا میں زہر کھا رہا، انہیں کہا واہ کیا خوراک رکھی، چھڑنی نہیں۔ ہن مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا پیارا ٹچ آپ فرماندے نے کہ ساڈی مثال اس طرح جی میں بہرے دی ہے نا اسی طرح بنی ہے، اے بہرا گھروں نکلے اسی بیمار دی تیمارداری واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، میرا ہمسایہ راضی ہو جائے گا، کوئی پوچھنے آیا، کوئی حال چال لینے آیا میرا، یہ اپنی طرف سے تو اس کو راضی کرنے گیا تھا لیکن اس کو ناراض کر کے آیا۔ آپ فرماندے نے اسی طرح اسی جانتے مسجد چاہ اللہ رو دے رسول نو راضی کرن واسطے، لیکن نماز اس طرح پڑھ دیاں، کوئی رکوع نہیں سرکار، کوئی سجود نہیں، کوئی وہ دے اندر خشوع اور خضوع نہیں، ٹکرا مار کے وہی اسی جی میں بہرا سمجھدا سی نا میں تینوں راضی کر آیا، میں اپنا فرض ادا کر آیا،
اسی طرح اسی مسجد چو نکل کے یہی کہنے ہیں میں بھی فرض ادا کر رہا نماز پڑھایا. او بھائی کیا تو نے رکوع صحیح کیا، سجود صحیح کیا، قیام صحیح کیا، خشوع اور خضوع تھا؟ نہیں. ساڈے بابے نیت کر دینے اللہ اکبر، وہ سارے پکھے بھی گر لیندے نال. ہاں جی نماز جڑی نا سرکار نماز. اچھا حدیث کا اگلا مفہوم سنے. حضور نے فرمایا جو بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا کالے کپڑے لپیٹ کو دے منہ تے ماری جاندے. نماز بد دعا کرتی ہے نمازی کے حق میں کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی کر دے. اب حضور نے فرمایا جو شخص صحیح نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر نماز اس کے اندر سے نکلتی ہے خوبصورت کپڑے میں. ہاں چٹے کپڑے سرکار انہوں لپیٹیا جاندہ تو نماز نا اس طرح آسمان وال جاندی ہے. پھر تو نماز دعاواں کر دی ہے او بیلیا جویں تو مینوں آباد کیتا اللہ تینوں بھی آباد رکھے. جس طرح تو میری عزت کی اللہ تیری بھی عزت ایسی کرے. نماز 5 وقت ہر بندے تے بولو کیے. اب ابراہیم بن ادہم، حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ دے ولی گزرے. آپ نماز پڑھتے سن سلام پھیر کے نا اس طرح منہ دے چادر پا لیندے سن، چنگی موٹی چادر تھے، پھر ہاتھ اس طرح رکھ لیندے سن. کسی نے پوچھ لیا کہ ابراہیم بن ادہم عجیب معاملہ کر دے ہو، نماز تو بعد فوراً چادر پا لیندے ہو، ہاتھ اگے کر لیندے ہو اور رونا بھی شروع کر دیندے ہو، وجہ کی ہے؟ آپ رو کے کہنے لگے تو انہوں پتہ ہے جے نماز بری ہوئے تے منہ تے ماری دیتی جاندی. اور میں ڈردا اس گلو کہ کدھر میری نماز دا رکوع غلط ہویا یا سجود غلط ہویا، اس وجہ تو میں کہ ہاتھ بھی رکھ لینا، میں رو کے دعا بھی کرنا کریم ربا اے نماز میرے منہ تے نہ مارے، انہوں قبول کر لے، انہوں قبول کر لے. نماز قبول ہو گئی تو سمجھ لو اللہ دے رسول دا قرب مل گیا. ہاں جے نماز نہیں نہ قبول، وہ کی فرمایا سی مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے. مولانا اقبال فرما دے مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. سرکار اتنے کوئی دیوار گر جائے نا اللہ نہ کرے مسجد ہی تو ہر بندہ ایسا پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ ہاں ہر بندہ 2 اٹا چک کے دے گا، 3 اٹا. آج مسجد ایک کام میں یار آ جاؤ سارے، ہر بندہ ایسا پائے گا. جدو نماز دا ویلا ہونا کسی دے کپڑے خراب، کسی دے پنچے خراب، کسی دے بنین خراب. آج میں گیا اقبال وہ جڑی مسجد بنی نا ادھر جاؤ نا شالمی والے روڈ دے شہر تے اتھے بنی، ایک رات دے اندر مسجد بنائی گئی، ایک رات دے اندر مسجد بنائی گئی. اور اتنے مزدور آ گئے، محلے دار آ گئے، مستری آ گئے، دیہڑی بھی نہیں لئی. سرکار نے پوری رات کام کیتا. انہوں نے کہا اقبال دیہڑی نہیں چاہیے، رب دا گھر بن جائے بس. مزدور آ گئے، رب دا گھر بن جائے، دیہڑی نہیں چاہیے. اقبال نے کہا بسم اللہ کرو کام. ایک رات دے اندر سارے مزدور تے مستری لگ کے مسجد بن گئی. جب نماز فجر دا وقت ہویا نا اسے مسجد اندر نماز کھڑی ہوئی تو سرکار پھر 2-4 بندے اس ویلے اقبال پھر رویا. آپ نے اس ویلے شعر لکھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، شب کہنے رات نو، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے ہم. مسجد بنا دی، نماز کا ٹائم ہویا سارے تتر بٹیر بن گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر. ساری رات گلیاں سجاواں کے محفلیں میلاد صبح، لیکن نماز دا ویلا ہونا نماز نہیں پڑھنی. نماز جنہیں جو پایا نماز دے ذریعے پایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نے کہ سنو نا حضور دی نماز کیسی، کہو سبحان اللہ، اچھی اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ. ایک شعر پڑھ لئیے تو آڈا ایمان تازہ ہو جائے گا، اچھی کہو سبحان اللہ. ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے. ارے مومنو تم کہاں سو
تر تر کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ غریبوں فقیروں پہ ظلم کرنے والوں، تم اپنی خدائی کا دم بھرنے والوں، غریبوں فقیروں پہ ظلم کرنے والوں، تم اپنی خدائی کا دم بھرنے والوں، نہ دنیا نہ دولت نہ شاہی رہے گی، انصاف کا وہ دن قریب آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ زندہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا اے میرے بندیاں نماز پڑھی جا، زکات ادا کری جا۔ ہر انسان مومن تے 5 نمازاں فرض نے، انہیں ہر حال دے اندر نماز پڑھنی ہے۔ اج کل عجیب معاملہ ہویا ہے، بخار ہویا نماز چھوڑ دینی ہے، کوئی زخم بن گیا ہے نماز چھوڑ دینی ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے نماز چھوڑ دینی ہے، کدھر سفر تے جانا نماز چھوڑ دینی ہے، اگر تھکے ہارے گھر آیا نماز چھوڑ دینی ہے۔ نانا بیلیوں انہاں عذر دے اندر نماز چھوڑن دا کوئی حق نہیں ہے، بیماری ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، اگر تسی پریشان حال ہو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، کوئی مصیبت ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، تھکے ہوئے ہو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، زخم بھی آ گئے کٹ بھی لگ گئے جسم بڑھ دیتا جاوے، اگر سانس پہ چل دی ہے پھر بھی تیرے اتے نماز فرض ہے۔ فرمایا گیا جہاد میدان دے اندر بھی نماز پڑھنی ہے، سمندر دے اندر اگر ہوتے لگ دے ہوئے، اگر تو آدھی روح سلامت سانس آ رہی ہے اس ویلے بھی نماز پڑھنی ہے۔ آج کل سو عذر بنا لینے کاری صاحب کپڑے نہیں ٹھیک نہیں، کاری صاحب میری بنین نہیں صحیح، شلد نہیں صحیح ہے۔ سنو میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اگر تو آنے کو ایک چادر ہے جس چادر دے نال 70 ڈھانپ لیندے ہو، فرمایا صحابہ او چادر بن کے بھی نماز پڑھنی ہے، نماز دی کوئی معافی نہیں ہے۔ بیلیو نماز ہر بندے تے فرض ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ایک شخص میرے دروازے تے آ کے دستک دیتا ہے، عرض کرتے اے ماں جی اج مینوں عجیب گل کوئی حضور دی دس دیو۔ اما سیدہ نے فرمایا ہے بیلیا کیڑی گل عجیب نہیں ہے، ہر گل میرے آقا دی بڑی عجیب کہنے لگا ہے اما جان کوئی ایک گل مینوں عجیب دس دیو۔ سیدہ فرمان لگیاں کہ بیلیا گل سن، ایک دن کملی والے میرے بستر تے آرام فرما رہے، اچانک حضور رات نو اٹھے نے، فرمایا اے عائشہ مینوں جلدی نال وضو کرا،